کہا تو نے ڈھکیلا تھا شراب کی حالت میں. جب حضرت محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں جب میں نے سنا ماں مر گئی جل کر کے تو میں نے جس ہاتھ سے ماں کو دھکے دیے تھے اسی وقت میں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیا میں نے اپنے ہاتھ. اور اس وقت سے اب تک میں توبہ کرتا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت پہ عبادت کرتا ہوں. 24 حج کر لیا لیکن ماں کو دی ہوئی سزا کے بدلے میں آج تک اللہ نے میرا ایک بھی حج قبول نہیں کیا. اس کی یہ سزا ہے کہ میں حج پہ حج کر رہا ہوں لیکن اللہ قبول نہیں کرتا. آسان نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کو توڑ دینا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو بہت نہ کے برابر لوگ استعمال کرتے ہیں, اسے بھی ہم کہہ دینا چاہتے ہیں. سب لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جو باپ ہیں ماں ہے بڑے خوش. دوسرا پہلو بھی اسلام میں ہے کہ باپ بھی سنے کہ بیٹوں کے ساتھ انصاف کرے, بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے. تقسیم جائیداد کی تقسیم برابر ہونی چاہیے اور محبت بھی سب کے ساتھ برابر. اگر ایسا نہیں کیا تو اگر بیٹا نالائق ہوا تو بیٹا اگر عذاب جھیلے گا تو باپ بھی اگر ناانصافی کرے گا بیٹوں کے بیچ میں تو باپ بھی سزا پائے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ باپ نے یا ماں نے ایک بیٹے کے رخسار پہ گال پہ بوسا دیا اور دوسرے کی کلائی کو چوما, یہ ناانصافی ہو گئی اور اس کی بھی سزا ہوگی. اس لیے کہ جب ایک کو گال چوما ہے تو دوسرے کو بھی گال چومنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بیٹے کو تم گال چومو ایک کی کلائی چومو, یہ دو طرح کی بات ہوگی. تو دونوں رخ کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایک بزرگ تھے حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عالم تھے, درس دیتے تھے, روز پڑھاتے تھے, اپنے گھر کا درس تھا. گھر سے باہر بیٹھ کر میں دلان میں بچوں کو پڑھاتے تھے, حدیث کی تعلیم دیتے تھے. اور ان کی ماں ضعیفہ ہو گئی تھی, بڑھاپے کی وجہ سے دماغ تھوڑا ہلکا بھی ہو گیا تھا. تو جب یہ درس میں بیٹھتے پڑھانے کے لیے تو ماں گھر میں سے باہر آ جاتی دلان میں اور ڈنڈے سے ان کو مارتی تھی. کہا کہ تو یہاں بچوں کو پڑھاتا ہے, بکریوں کو چارہ کون دے گا, انہیں گھاس کون دے گا, پانی کون دے گا. مارتی تھی. اور حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ادب سے اٹھ کر کے کچھ نہیں بولتے اور گھر چلے جاتے تھے, سبحان اللہ, چھوڑ دیتے تھے. ایک دن آئی تو زور سے مار دیا, ڈنڈا سر پہ لگ گیا, خون بہہ گیا, سر پھٹ گیا, پھر بھی کچھ نہیں بولا. اٹھے اور اندر گئے اور ماں کے سامنے دکھانے میں کچھ چارہ پانی بکریوں کو کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے. شاگردوں کو برا لگا تھا, سر پھٹ گیا, خون بہہ گیا. شاگردوں نے کہا حضرات یہ کب تک چلتا رہے گا, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب آج دلان میں بیٹھ کر میں آئے تو دروازہ بند کر دیجئے, ماں نہیں آئے گی. باہر سے کنڈی لگا دیجئے, ماں نہیں آئے گی. حضرت رونے لگے. کہا کہ تم بیٹے تمہیں پتا نہیں ہے, میں باہر سے دروازہ تو بند کر دوں گا, جس دن سے میں دروازے میں کنڈی لگا دوں گا اس دن سے میری قسمت میں بھی تالا لگا ہے. سبحان اللہ. قادر سمجھے نہیں کا بات یہ ہے کہ ماں روز مار کے جاتی ہے, نبی خواب میں روز آتے ہیں اور یہ مارتی ہے. حضور آگے پوچھتے ہیں درد زیادہ تو نہیں ہوا ہے, نبی کی روز زیارت ہوتی ہے, یہ روز مار کے جاتی ہے. نبی روز آگے ہاتھ پوچھتے جاتے ہیں, بتاؤ ماں کی چوٹ کھانے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے, ماں کو چوٹ دینے والے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. ماں کا پیار, باپ کی محبت ہم ہیں کس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کمائیں تو آپ کا نہیں. آیا تھا مسئلہ, یہ مسئلہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میرے باپ یہ برباد کر دیے, پھینک دیتے ہیں, بڑھاپے کو ایسا پتہ نہیں چلتا, یہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا, تیرا مال تیری جائیداد, کہا نہ مال تیرا نہیں ہے, تو و تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے.
تو بھی باپ کا ہے، تیری جائیداد بھی باپ کی ہے، تیرا تو کچھ ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ رکھا ہم نے ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ماں باپ کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ سوچ بدلو، کوئی بیٹا ماں باپ کو نہیں کھلاتا ہے۔ آپ ایسا مت سوچو کہ ہم نے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ آپ کہو اللہ کا شکر ہے ماں نے ہم کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ماں باپ نے ہمیں رکھا ہے اپنے ساتھ۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے بنائے ہوئے کسی بات پہ اعتراض نہ کریں اور شکر کرتے رہیں۔ شکر کرنے سے نعمتوں کو اللہ بڑھاتے جاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہاں وہاں روتے ہیں، اس سے کیا ہونے والا؟ غریبی میں آپ نہ روئے، محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، ہم کرتے رہیں، اس لیے کہ مزدوری کرنا صحابیوں کا طریقہ ہے، محنت کرنا صحابیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت علی مولا کائنات بھی مزدوری کرتے تھے۔ ابو بکر خلیفہ بنے تو صبح صبح بازار میں ٹکری لے کے جانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا، کہا ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام کے لیے بنے ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے ہمیں ٹکری تو اٹھانی پڑی۔ محنت سے اٹھانا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تھا حضور کے پاس تو دیکھا وہ ایک مزدور غریب آدمی آیا اور حضور سے ہاتھ ملایا، پھر ہاتھ کھینچنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، تھام لیا اس کے ہاتھ کو، کھینچنا چاہ رہا تھا جلدی سے۔ ہاتھ مصافحہ کے بعد نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی مٹھی کو کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، پھولے پڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے اپنی طرف کھینچ کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہے نا، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھاوڑے چلانے پڑتے ہیں، ٹانگی چلانے پڑتی ہے، یا رسول اللہ اس سے پھولے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر! نبی نے عزت کیا غریبوں کی، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں ہاں، غریب پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے، ہم پیسے والے جو پیسے والے ہوں گے حساب زیادہ دینا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ غریب ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس کے چھالے پڑ گئے ہیں۔ قربان جائیے، میرے رسول پاک نے اس صحابی کے ہاتھ کو لے کر چومنا شروع کر دیا۔ رسول پاک چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، ہونٹوں سے لگانے لگے۔ عبد الرحمن جیسے امیر صحابی کہتے ہیں اس دن سے مجھے رشک آنے لگا، کاش ہم بھی غریب ہو جاتے تو نبی کا پیار ہمیں بھی مل جاتا۔ آپ جس حال میں رہیں بس اللہ غلط ہم نہ کریں، ہم غلط نہ کریں۔ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، ایسی باتیں نہ بولے جو گناہ کی زد میں آ جائے، ایسے کام نہ کرے جو گناہ کی زد میں آ جائے۔ اور زیادہ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، مختصر بولا کریں، ہم لوگ کام کی باتیں بولا کریں، اور بے مطلب کے بولنے سے اچھا ہے کہ سبحان اللہ بولا کریں۔